سعید بھائی، آپ نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی تھی مظفر گڑھ اتحاد گروپ کے نام سے، اس کے کیا مقصد ہے؟ یہ ایک تو گروپ بنایا تھا ہم نے، تنظیم نہیں تھی ہماری۔ یہ مظفر گڑھ کے نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو مختلف یونیورسٹیز میں ایم ایس سی کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، بی ایس آنر کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ ہم شعور ڈیولپ کریں گے یہاں یونیورسٹی کا، جو مین ہمارا کاز تھا اس کا مظفر گڑھ اتحاد گروپ کا، کہ نوجوانوں کو ہر تحصیل ہر شہر سطح پہ جمع کریں گے، اور اس میں کامیاب بھی ہوں۔ میں 8-10 مظاہرے کم از کم کی ہیں، علی پور میں کالج چوک کو بلا کی ہے، ادھر جتوئی اپنا گریڈ اسٹیشن چوک کو بلا کی ہے، یہاں شر سلطان، روہیلا والی، مختلف اپنا جگ پرمٹ چوک کو بلا کیا تھا۔ تو اس میں ہم کاتر روڈ کا یہ منصوبہ جو ہے وہ مانگنا چاہ رہے تھے گورنمنٹ سے کہ کاتر روڈ یہ 100 کلومیٹر کا ہمارا جو روڈ ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور آئے روز ہم لاشیں اٹھاتے ہیں وہاں پہ۔ یہ مقصد تھا، اور یونیورسٹی لانے کا، انجینئرنگ یونیورسٹی کا تھا منصوبہ۔ اس میں فل فلیج ایک مظفر گڑھ یونیورسٹی کے نام سے ہم یونیورسٹی مانگ رہے تھے کہ ہمارے لوگ باہر نہ جائیں، میڈیکل کالج مانگ رہے تھے۔ اس میں سب سے زیادہ میڈیکل کالجز میں ہمارے مظفر گڑھ کے بچے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ یونیورسٹیز میں ہماری مٹی جو ہے وہ تعلیمی لحاظ سے بہت زرخیز ہے، اور یہاں سے بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں وہاں جا کے، فنانشل کرائسز ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتے باہر جا کے، ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہیں، ایکسپینسز نہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، اور بالخصوص بچیاں جو ہیں ہماری یہاں علاقے کی مظفر گڑھ کی جو بچی ہیں، ہم کیونکہ زیادہ دیہاتی لوگ ہیں تو زیادہ تر لوگ جو دیہاتی ہیں وہ پڑھاتے ہی نہیں ہیں بچیوں کو، اس خوف سے کہ ہم ان کو باہر کیوں رکھیں۔ تو اگر ہماری یہاں یونیورسٹی ہوتی تو بچے دن میں آتے، کلاسیں لے کے چلے جاتے، یہ ہماری خواہش تھی، اور اس میں ہمیں رسپانس بھی اچھا ملا۔ مظفر گڑھ کے نوجوانوں نے بہت اچھا رسپانس دیا۔ جب میں نے کالج چوک بلاک کیا تھا تو اس ٹائم عامر طلال اور یہ سبطین رضا بخاری، یہ پی ٹی آئی میں تھے دونوں اس ٹائم، ابھی تو وہ چھوڑ گئے، یہ سارے وہاں پہ آئے، یہ کسی پروگرام میں جا رہے تھے، تو میں نے ان کو روکا تھا وہاں پہ، بچوں نے روکا، نوجوانوں نے روکا، تو ان کی گاڑیاں نہیں گزرنے دی، کم از کم ان کے ساتھ کوئی 50-60 گاڑیوں کا قافلہ نہیں گزرنے دی۔ پھر یہ مجبور ہو کے آئے ہمارے اس کیمپ میں، احتجاجی کیمپ میں، پھر انہوں نے بیان دیا کہ ہم یہ منصوبہ نہ لے سکے، یہ 2021 والے منصوبے میں روڈ کا، تو ہم استعفیٰ دے دیں گے۔ بعد میں وہ کچھ اداروں کے کہنے پر چھوڑ گئے، لیکن انہوں نے وفا نہیں کی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایز نے جو ہے وہ مظفر گڑھ کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ان کی ترجیحات جب یہ اسلام آباد یا لاہور جاتے ہیں تو ترجیحات چینج ہو جاتی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہم نے یہ مظفر گڑھ اتحاد گروپ کی بنیاد رکھی تھی، تاکہ ہم ان کو کم از کم انڈر پریشر کرتے رہیں۔ ان پہ ایک پریشر گروپ لانچ کیا تھا مظفر گڑھ، تو ہم نے تو ان کے پتلے نظر آتش کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اور لوٹے بھی ان کے گھروں میں بھجوائے تھے، جو لوٹے ہوئے، تو چوڑیاں بھی ان کے، دوپٹے بھی ان کے گھروں میں بھجوائے تھے، تاکہ شاید ان کو غیرت آ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی مظفر گڑھ نہیں آ سکے۔ ہمارا اگلا سوال، ڈی جی خان سے روڈ بن گیا ہے، بہاولپور والا بھی روڈ بن گیا ہے، یہ جو ہمارا قاتل روڈ ہے یہ شیر شاہ سوری کے زمانے کا ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے ووٹران کو گلی نالی سولنگ پر ٹرکا رہے ہیں۔ یہ بڑے پروجیکٹ کی طرف کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بڑے پروجیکٹ میں نے پہلے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا 2 سال پہلے، بڑے پروجیکٹ میں ان کو کمیشن نہیں ملتا، معذرت کے ساتھ۔ چھوٹے پروجیکٹ میں ان کے کمیشن ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ٹھیکیدار اب اپنے ذاتی رکھے ہوئے ہیں، اس سے ان کو 15 سے 30% جو ہے یہ اس میں سے لے لیتے ہیں۔ یہ بڑا پروجیکٹ ہے، اگر اس میں کوئی لے گا تو وہ چیف سیکرٹری لیول کا بندہ کوئی کمیشن لے گا، یا ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ لے گا، اور ان تمام ایم پی ایز کے فنڈ جو ہیں یہ 5 سال کے اسی روڈ پہ لگ جائیں گے۔ اب ان کو چھوٹے موٹے جو جن میں ان کو بچت ہوتی ہے وہ پروجیکٹ ان کو نہیں ملیں گے۔ اس وجہ سے ان کو یہ کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ روڈ بنے یا نہ بنے، کیونکہ انہوں نے تو بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کمفرٹیبل گاڑیاں ہیں، ان کی سیٹیں بھی کمفرٹیبل ہیں، وہ سکون سے گزر جاتے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے غیرت جو ہے یہ اپنا مدھم کر لیتے ہیں، تو یہ جمپ سے بھی گزر جاتے ہیں اور ان گڑھوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ تو پھر بعد میں جا کے یہ جب عوامی پروگراموں میں آتے ہیں تو پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ 5 سال گزر جاتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے بنے ہوئے، تو پھر آتے ہیں جی ہمیں نہیں ملا، حکومت تبدیل ہو گئی تھی، پھر وہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ کبھی بن جائے گی آپ کے خیال؟ بنے گی، ضرور بنے گی، یہ کیوں نہیں؟ یہ مایوسی تو جو گناہ ہے، مایوسی نا امیدی نہیں، یہ بنے گی، بنے گی، ہماری طاقت سے بنے گی، عوام کی طاقت سے بنے گی، انشاءاللہ۔
ہمارا اگلا سوال، آج کل مالی مفادات کا زمانہ ہے، ہر آدمی کے جو بھی کام شروع کرتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے لیڈر کالج کے نام سے، جہاں لیڈرشپ کالج کے نام سے، جہاں طلباء کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ کیا کچھ سیاسی مقاصد ہیں یا خدمت خلق؟ دیکھیں سلیم شاہین صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہاں علاقہ جو ہے ہمارا یہ محرومیوں کا شکار ہے، غریب علاقہ ہے۔ ہم خود جو ہے جس انداز سے پڑھے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ تو آج ہم نے یہ FSC پچھلے سال ہم نے فری کی ہے، ICS، اور ساتھ میں سول الیکٹریکل کے ڈپلومے کروا رہے تھے 3 سالہ بچوں کو یہاں، کیونکہ غریب علاقہ ہے تو ڈپلومہ کرنے کے بعد جو بچہ جو ہے وہ روزگار کی طرف چلا جاتا ہے 3 سال بعد۔ تو ہم نے یہ فری کیا تھا 2019 میں نے اعلان کیا تھا کہ ہم 2021 میں یہ ادارہ فری کر دیں گے۔ پہلے تھوڑی تھوڑی فیسیں لیتے تھے، اب ہم نے وہ فیسیں لینا 2 سال سے شروع اپنا ختم کر دی۔ ختم اس لیے کی ہیں کہ کچھ بچے اس طرح کے آتے ہیں کہ جو فیس دینے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ اگر ان کو آپ زچ کریں گے، زبردستی لیں گے تو وہ کالج چھوڑ جاتے ہیں غربت کی وجہ سے۔ جس کے پاس جیب خرچ نہ ہو وہ فیسیں آپ کو کہاں سے دے گا؟ تو یعنی خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ہاں، میں نے وہ سیاسی اخراجات تھوڑا کم کیے تھے، سیاسی اخراجات کو میں نے کم کر کے 2.5 لاکھ روپے یہاں پر منتھ، پہلے 3 لاکھ روپے کا خرچہ تھا، اب تھوڑا اس کو ماہانہ خرچہ 3 لاکھ ہے اس کالج پر۔ الحمدللہ ابھی بھی 2.5 لاکھ روپے ہم پر منتھ اس پہ خرچ کر رہے ہیں، جو کہ اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں۔ اپنی جیب سے۔ کوئی NGOز نہیں ہے، کوئی پیچھے سے کسی بندے کو آج تک زندگی میں نہیں کہا کہ ہمیں آپ فنڈ دیں۔ چھوٹے بھائی ہیں دبئی میں 3، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، وہ بھیج دیتے ہیں، کرایہ وغیرہ بھی بلڈنگ والے کو وہ خود بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ نظام الحمدللہ ہم چلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جمشید خان دستی کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جمشید خان دستی کی سیاست جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا میچورٹی کی ضرورت ہے۔ فیصلوں پہ جو بندہ فیصلہ کر لے پھر اس پہ عمل نہ کرے تو یہ اس کی ناکامی کی پہلی بنیاد ہوتی ہے۔ اور اپنے خاص دوستوں کو جنہوں نے قربانیاں دے رکھی ہوتی ہیں ان کو جب آپ نظر انداز کرتے ہیں تو پھر آپ کی سیاست خود بخود مر جاتی ہے۔ تو اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ نئے دوست بنانے میں بہت جلد بازی کرتا ہے اور پرانے بھول جاتے ہیں۔ پرانے دوستوں کو وہ مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ذرا محتاط رہنا اس سے، کیونکہ وہ پہلے ان کے ساتھ رہے جمشید دستی صاحب کے ساتھ، پھر وہ اس کو چھوڑ گئے۔ میرے بھی قریبی دوست ہیں، ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں عوامی راج کے جو میرے رابطے میں نے اس لیے ابھی تک پریس کانفرنس نہیں کی۔ جب پریس کانفرنس کروں گا تو انشاءاللہ اس حلقے سے وہ آپ کو بہت زیادہ آؤٹ پٹ ملے گا کہ کتنے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کو صرف جمشید خان کو اتنا ضرورت ہے کہ وہ میچورٹی جو ہے سیاست میں بہت، دیکھیں ہم 7 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی بندہ کم از کم ہمارے اوپر انگلی کھڑی نہیں کر سکتا کہ یار یہ اممیچور لوگ ہیں، یہ مستقل مزاج نہیں ہے۔ تھوڑا لگے ہوئے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق دکھ سکھ میں لوگوں کے، چھوٹے کام بھی ہو جاتے ہیں، کہیں سے نیاز مندی کے ساتھ کروا لیتے ہیں، کسی کو گالم گلوچ دیے بغیر نکلوا لیتے ہیں کام۔ لوگ آتے ہیں لیکن ہم اپنے انداز سے۔ کیا آپ الیکشن لڑیں گے MPA کا یا MNA کا؟ کس جماعت سے لڑیں گے اور آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ میں نے گروپ بنایا تھا، یہ 4 لوگ ہیں ہم جمشید دستی صاحب سے۔ جب میں نے علیحدگی کا اعلان کیا تو پہلے ایک تھا اپنا اجمل کارلو صاحب، چیئرمین ہیں مہر پور UC کے سابق، یہاں کامران رسول بھٹا صاحب ہیں چیئرمین ہیں حسن پور کے سابق، اور ہمارے ساتھ ایک مذہبی سکالر ہیں مفتی محمد طارق بھابا، وہ بھابا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ یہ 4 لوگوں نے ہم نے ایک چھوٹا سا اپنا گروپ بنایا تھا، پریشر گروپ کا نام دیا جاتا ہے۔ پریشر گروپ آپ دیں، اور یہ حلقہ 178 جو نیا بھی 178 ہے، پہلے تو 84 تھا، تو PP 274 اور 75 کے لیے۔ تو اس میں ہم یہ 100% یہ ہماری خواہش ہے کہ ہم MNA بھی ہم لڑیں گے انشاءاللہ، اور MPA بھی لڑیں گے، اور یہ آنے والے وقت میں ہم عوام کو سرپرائز دیں گے۔ کس سیاسی جماعت سے؟ سیاسی جماعتوں کا مشاورت سے ہم فیصلہ کریں گے، لیکن ابھی تک ہمارے کچھ گروپوں کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں۔ ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے کہ علاقے کی خیر خواہی ہے، وسیب کی محرومی ہے۔ یہ دیکھیں اب PTI کے لوگ آئے ہیں تو ان کو ایک نظریے کا ووٹ ملا ہے، جیت گئے، نواب مردہ گھوڑے تھے، بہت عرصہ جو ہے نا یہ زیر عطاب رہے، عوام کے زیر عطاب رہے، عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا تھا، اور عمران خان کی وجہ سے وہ اقتدار میں آ گئے۔ لیکن ابھی تک وہ جب اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے پھر اپنی پرانی روش جو ہے وہ نہیں چھوڑی،
وہ پرانی نوابوں والی جو ان کی ٹون تھی وہ ابھی تک انہوں نے چینج نہیں کی. تو ابھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ ان کا جو زوم ہے نا، ان کا جو تکبر ہے، اس تکبر کو ہم خاک میں ملائیں گے انشاءاللہ. کیا یہ ہمارے ضلع مظفر گڑھ کی بدقسمتی نہیں ہے کہ یہ موروثی سیاست ہے؟ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا. نواب کو دیکھ لو، لغاری خاندان، جتوئی خاندان، بخاری خاندان، یہ جتنے بھی خاندان ہیں یہاں جو سیاست ہے وہ موروثی ہے. موروثی سیاست کو توڑنے کے لیے لوگوں نے جمشید دستی صاحب کو منتخب کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ لوگوں کے احساسات، جذبات سے کھیلا ہے. اس نے ان کا سلوشن نہیں نکالا. اب یہ پورے ضلع میں ہم ون کر سکتے تھے، پورے ضلع کو ہم وائٹ واش کر سکتے تھے اگر جمشید دستی صاحب اپنی کلاس کے لوگوں کو آگے لے کے آتا. جیسے اس نے عامر کرامت کو سپورٹ کیا، عامر کرامت کو سپورٹ اس نے ٹھیک کیا تھا، یا وہاں علمدار قریشی کو بھی اس نے ایم پی اے ٹھیک بنوایا تھا. لیکن وہ پھر بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئے، جگیرداروں کے ہاتھوں میں چلے گئے. انہوں نے کہا جی ہم تو پھر ایم پی اے بن گئے. تو وہ جب بندے کی سوچ چینج ہو جائے تو پھر جو ہے نا آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. یہ یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو بندے کو جنہوں نے جگیرداروں کے خلاف ووٹ دیا ہے وہ بھی اب اپنا ٹیمپو بحال نہ رکھ سکے. لوگوں کو، اپنی کلاس کے لوگوں کو کہے آپ پیچھے ہو جاؤ، بڑے لوگوں کو کہے میرے ساتھ آ جاؤ، تو یہ خام خیالی ہے. عمران خان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ میں عام ورکر کلاس کو لے کے آؤں گا، لیکن بدقسمتی سے وہ انڈر پریشر ہو گیا اداروں کے انڈر پریشر ہونے کی وجہ سے اس نے پھر انہی لوگوں کو زندہ کر دیا جو مردہ ہو چکے تھے، ان کی سیاست کو زندہ کر دیا. تو جمشید دستی صاحب کے پاس بھی یہ ایک بہت بڑا خلا تھا، یہ ہم جیسے لوگوں کو لڑاتا تاکہ لوگ اس پہ بات نہ کرتے. بدقسمتی ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو آگے کرنے کی بجائے اس نے پھر جگیرداروں کا ہاتھ پکڑا ہے کہ میں اس کو لڑا دوں، یہ ایم پی اے بن جائے گا تو ہمارا کام چل جائے. ایک ایم پی اے بھی اس ٹائم ہمارا نہ بننا اور ایم این اے نہ بننا جمشید دستی صاحب کا، یہ ہمارے نظریے کی موت تھی. یہ ہمارے نظریے کی موت تھی، ہماری سوچ کی موت تھی کہ جن لوگوں نے ہمیں ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، آنکھوں پہ بٹھایا ہوا تھا، انہوں نے ہمیں ریجیکٹ کیوں کر دیا. تو یہ جمشید دستی صاحب کو اس پہ سوچنا چاہیے تھا. جگیرداروں کو فیور ہم کر رہے ہیں. یا ضمنی الیکشن ہوا، باسط شاہ کی والدہ جو ہے وہ بیٹے کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی تھی، تو جمشید دستی صاحب نے کہا جی وہ اماں جی کی سپورٹ کر دیں. اب وہاں پہ جمشید دستی صاحب کو اپنا اعلان کرنا چاہیے تھا. ہماری یہ سوچ تھی، یا کسی عام بندے کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، یا اسی بلے صاحب کے جو ہے نا خاندان کے ساتھ جیسے ہمارا ایفیلیشن تھا، جھاڑو کے نشان پہ وہ لڑ چکا تھا الیکشن، اس کا بھائی، اسی کو دوبارہ سپورٹ کر دینا چاہیے تھا. جگیردار کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس ٹائم ہمارے پاس بہت اچھا وقت تھا، ابھی ہمارے پاس بہت اچھا وقت تھا اس الیکشن میں فائٹ کرنے کا. ہم نے وہاں جگیرداروں کو سپورٹ کر دیا، ڈوگروں کو سپورٹ کر دیا 274 میں، جان کے ان کو سپورٹ کیا. کیوں؟ کچھ لوگ ہمیں بلیک میل کر رہے تھے، بڑے بڑے سیاسی جو گرگے تھے وہ بلیک میل کر رہے تھے کہ بڑا ووٹ دیں گے، چھوٹا ہم ڈوگروں کو دیں گے. اس وجہ سے ہم نے وہ بنی سیٹ جو ہے، دونوں سیٹیں ہم نے گنوا دی، چھوٹی بھی گئی اور بڑی بھی ہماری گئی. تو یہ البیہ ہے، کچھ لوگوں کو اللہ عزت دیتا ہے لیکن وہ عزت کو سنبھال نہیں پاتے، جس وجہ سے یہ ہمارے اوپر مسلط ہے. دوسرا سرمایہ ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، پیسے کے بل بوتے پہ وہ لوگوں کو خریدتے ہیں. یہاں آپ کو پتہ ہے کہ سیاستدان برائے فروخت ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گرگے ہیں، جگیردار ہیں، یہ تو ایک گاڑی سے بک جاتے ہیں. ہم ان کے پاس، میں 7 سال میں یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان کو کبھی سلام اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ کل کو مجھے فائدہ دے گا. جسٹ فارمیلٹی سلام کرتے ہیں کہیں مل جائیں تو. کبھی ان کے ڈیرے پہ نہیں گئے کہ آپ ہماری سپورٹ کریں. کیوں؟ ووٹ ان کا ہے ہی نہیں، یہ صرف ڈیرے ہیں. یہ انہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، وہاں پہ آتے ہیں گاہک، پھر گاہکوں کو جس طریقے سے یہ استعمال کرتے ہیں خدا معاف کرے. یہ بڑی لمبی کہانی ہے، بعد میں کبھی انشاءاللہ آپ سے. کھچی صاحب، ہمارا اگلا سوال، آپ کے سارے انٹرویو میں بغاوت کی جھلک دکھائی دیتی ہے، کیا ہم آپ کو ایک باغی کا نام دے سکتے ہیں؟ الحمدللہ نظام کے تو ہم شروع سے باغی ہیں. یہ جتنی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں یہ سارا بغاوت ہے، اور ان کے سامنا کرنا بھی یہ بغاوت ہے بہت بڑی. ان کا سامنا کرنا یہ بہت بڑی. اور نظام تو ویسے 75 سال سے ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. باغی تو ہم کہلوا سکتے ہیں، اور یہ بغاوت کرنا پاکستانی ہر نوجوان پہ، ہر بزرگ پہ، ہر بچی پہ، نوجوان بچی پہ یہ فرض ہے
کہ نظام کے خلاف بغاوت کریں. یہ نظام ابھی تک بھی آپ کے پاس نہیں ہے. یہ پاکستان اسلامیستان نہیں بن سکا 75 سال میں. بنگلہ دیش ہے 1971 میں آپ سے جا رہا ہے, اس کے بعد بنگلہ دیش آج آپ سے آگے ہے. کیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے پوری دنیا کے اپنا پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ پاکستان کیوں ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان تو ابھی تک امریکی کالونی ہے. آرڈر جو ہے آپ کا وہیں سے آتا ہے سارا کچھ. ابھی بھی دیکھ لیں, عمران خان رو رہا ہے جی پیچھے سے ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں, رجیم چینج ہے, فلاں چینج ہے, فلاں چینج ہے. یہ عمران خان کو بھی پتہ تھا جب وزیر اعظم بن رہا تھا بدقسمتی سے کہ مجھے کس وجہ سے بٹھایا جا رہا ہے. اب وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ کچھ حکم ملتا تھا, میں عمل کرنے لگتا تھا, پیچھے سے اور حکم آ جاتا تھا. یہ سارا کچھ میں نے بولا یہ پری پلین ہے. جب تک ادارے اپنی حدود و قیود میں نہیں جائیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. پاکستان اسلامیستان نہیں بن سکتا. پاکستان دنیا کے مسلمانوں کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا. یہ سب مسلمانوں کو, پاکستان کے بچے ہیں, بچیاں ہیں, بزرگ ہیں, نوجوان ہیں, سب کو بغاوت کرنی پڑے گی. نظام کے خلاف جب لڑیں گے, ایک دفعہ اس نظام کو موت آنی ہے, ایک دفعہ اس نظام کو قتل کرنا ہے ہم نے. یہ نظام جب اپنی موت آپ مرے گا, یہ ہماری طاقت سے مرے گا. اس کے بعد جو نیا نظام آئے گا وہ 1947 والا پاکستان ہوگا. ابھی تک تو آپ 1947 والے پاکستان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں گیا ہم سے. صحیح بات. تو اس میں بغاوت ہمارے اوپر فرض ہے, ہمیں بغاوت کرنی چاہیے نظام کے خلاف اگر پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانا ہے. آج ہم دنیا کی سپر پاور ہوتے ہیں, جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں, وسائل کھا گئے. جس کا جو اپنا دا لگائے اس نے لگایا. آئندہ عام انتخابات کے لیے آپ ایک امیدوار ہیں, آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ عوام کو, بزرگوں کو, دوستوں کو, نوجوانوں کو اور نوجوان بچیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کو یہی پیغام ہے کہ طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم اپنی طاقت کا صحیح استعمال کریں, کسی انسان کو ووٹ دیں جو انسان نما درندہ نہ ہو, حیوان نہ ہو, وہ جا کے ہمارے ووٹ کو آگے بیچے نہ, وہ ہمارے ووٹ کو جو ہے وہ وہاں پہ جا کے بے قدرہ نہ کر دے. اگر ہم اپنی طاقت کو اگر طاقت سمجھ لیں تو ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے. صحیح بات. میرا یہی پیغام ہے کہ اپنی طاقت کو طاقت سمجھ کے استعمال کریں. کسی کے ورغلاوے میں نہ آئیں, کسی کی بڑی گاڑی کو دیکھ کر, کسی کے بڑے بنگلے کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے طبقے کے لوگوں کو آگے لے آئیں اور جن میں انسانیت بھی ہو. یہ نہ ہو کہ کل کو آپ اس کو بنائیں پھر وہ انسان سے حیوان بن جائے, درندہ بن جائے, وہ پھر ہماری عزتوں کا جو ہے وہ دشمن بن جائے. آج ہم اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں, کل ہم اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارا ایم پی ہے, ہمارا ایم ایل اے, کاش ہمیں سلام کر لیتا. پھر سیلفیاں بنانے کے چکر میں خوشی سے نڈھال ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہ سوچ ختم. میں نے پریکٹیکلی طور پہ آخر میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے یہاں پروٹوکول سسٹم جو ہے اس کو ختم کیا, پروٹوکول کلچر ختم کیا. عام جگہ پہ جا کے بیٹھنا خوشی محسوس کرتے ہیں, عام محفل میں جا کے جوتیوں کی جگہ پہ بیٹھنا یہ خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم اسی طبقے سے ہیں. تو ان کو آپ چیئرز پہ بٹھاتے ہیں. آج یہ دیکھیں یہاں بڑا گندا کلچر ہے. کلخانی پہ جا رہے ہیں, وہ نیکی کر فیس بک میں ڈال, واٹس ایپ گروپ میں ڈال. یہاں ایک کلچر انہوں نے بدبودار کر دی ہے. جنازہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی اپنا فیس, یہ جی سیاست ہے. اس سیاست کے خلاف ہوں. زندگی میں کبھی جنازے کی پوسٹ نہیں لگائی, زندگی میں کبھی فاتحہ خوانی کی پوسٹ. اللہ اس سے نجات عطا فرمائے. کیوں ثواب کی نیت سے جاتے ہیں دکھ سکھ میں لوگوں کے, تو اللہ وہ ثواب ہمارا کہیں غارت نہ ہو جائے. تو میرا لوگوں کو پیغام ہے کہ اپنے طبقے کو پہچانیں, اپنی طاقت کو پہچانیں, تو انشاءاللہ پاکستان میں انقلاب نظام مصطفیٰ جو ہے یہ کوئی طاقت جو ہے دنیا کی نہیں روک سکتی. ہماری منزل جو ہے وہ پاکستان میں نے 1998 سے جو نعرہ لگایا تھا وہ انقلاب نظام مصطفیٰ ہے. پاکستان میں تمام مسائل کا حل جو ہے پاکستان کے وہ انقلاب نظام مصطفیٰ میں ہے. اگر پاکستان میں آج بھی نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے تو پاکستان صحیح معنی میں اسلام کا قلعہ اور دنیا کی سپر پاور بن سکتا ہے. سوشل میڈیا کی خوبصورت دنیا کے خوبصورت دوستوں, اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. ملتے ہیں اگلے انٹرویو کے ساتھ اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.